محبت جو خط میں رہ گئی، پرانا لاہور، تنگ گلیاں، سرخ اینٹوں والے مکان، اور انہی گلیوں میں بسا ایک شخص، خاموش سا گھر۔ اسی گھر کی چھت پر بیٹھا ہوتا تھا نوید۔ ہر شام ہاتھ میں کاغذ اور قلم، وہ روز ایک خط لکھتا تھا لیکن بیچتا نہیں تھا۔ کہانی کا پہلا منظر، محبت کا پہلا رنگ۔ نوید ایک ادیب تھا، مگر الفاظ صرف اس کے کاغذ پر بولتے تھے، زبان پر نہیں۔ اسے محلے کی لڑکی زارا سے محبت تھی۔ زارا جو ہر صبح کھڑکی سے باہر دیکھتی اور شام چھت پر بیٹھی چاند سے باتیں کرتی تھی۔ نوید کی ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ کہنے کی، بس چپ چاپ خط لکھتا۔ زارا تم چاندنی لگتی ہو، مگر میں اندھیروں میں چھپا رہتا ہوں۔ کہانی کا دوسرا منظر، چھپا ہوا جذبہ۔ ایک دن زارا ہنستے ہوئے پوچھا، نوید بھائی آپ لکھتے بہت ہیں، کسی کے لیے خاص؟ نوید ہنس کر بولا، ہاں بہت خاص ہے، مگر اب اسے خبر نہیں۔ زارا کچھ دیر خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، امید ہے اسے ایک دن ضرور خبر ہوگی۔ نوید کا دل دھڑکنے لگا، مگر زبان چپ چاپ رہی۔ کہانی کا تیسرا منظر، فراق کا اعلان۔ چند روز بعد خبر آئی کہ زارا کے والدین اس کی منگنی کراچی میں طے کر دی ہے۔ شادی ایک ماہ بعد ہے۔ نوید رات بھر چھت پر بیٹھا رہا، سب خط سامنے رکھے، اور آخر ایک خط لکھا کہ اگر کبھی پلٹ کر دیکھو تو جان لینا، تمہیں ایک ایسا شخص بھی چاہتا تھا جس نے تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف تمہیں دیکھا تھا۔ اس خط کو اس نے زارا کے دروازے کے نیچے ڈال دیا۔ تو بڑھتے ہیں اب کہانی کے چوتھے منظر کی طرف، ایک خط جو نہ کھلا۔ اگلی صبح دروازے کے باہر ہجوم تھا۔ زارا کی امی چیخ رہی تھی، کسی نے اندر کوئی پرانا خط ڈال دیا تھا۔ زارا نے پڑھا اور رو دی، پھر اسے بخار ہو گیا، اور اب وہ کراچی جا چکی ہے۔ نوید نے دور سے وہ دروازہ دیکھا اور پھر چھت پر جا کر سب خط جلا دیے سوائے ایک کے۔ کہانی کا آخری منظر، برسوں بعد۔ 15 سال گزر گئے۔ نوید اب معروف شاعر تھا، مگر ابھی لاہور کے اسی مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن دروازہ بجا، ایک نوجوان لڑکی اندر آئی، ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا۔ بولی، میری ماں نے مرتے وقت یہ خط مجھے دیا اور کہا اسے نوید کو دینا۔ نوید کا دل لرز گیا۔ لڑکی نے کہا، میری ماں کا نام زارا تھا، اس نے آپ کو کبھی نہیں بھلایا۔ نوید کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے، اور پھر اس نے وہ آخری خط پڑھا۔
میں تم سے کہنے آئی تھی مگر تمہارے خاموش الفاظ نے مجھے روک دیا۔ کہانی کا پیغام: کچھ محبتیں زبان سے نہیں ہوتی، قلم سے ادا ہوتی ہیں، مگر جب وقت گزر جائے تو صرف خط رہ جاتے ہیں، اور یہ بھی بند۔